يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہی بتلا تیرا اسلام بچایا کس نے تو ہی بتلا تیرا اسلام بچایا کس نے دین کو زندہ کیا میرے خدایا کس نے تو ہی بتلا کون تھا جو تیری عظمت کے لیے مارا گیا کون تھا جو تیری عظمت کے لیے مارا گیا تیرے سجدے میں بتا سر کو کٹایا کس نے جب محمد کی شریعت پہ کڑا وقت آیا جب محمد کی شریعت پہ کڑا وقت آیا جب محمد کی شریعت پہ کڑا وقت آیا خاطر دین نبی گھر کو لٹایا کس نے کشتی دین پھنسی ظلم کے طوفانوں میں
کشتی دین پھنسی ظلم کے طوفانوں میں، کشتی دین پھنسی ظلم کے طوفانوں میں، دستگیری کے لیے ہاتھ بڑھایا، کس نے؟ تو ہی بتلا تیرا اسلام بچایا کس نے؟ کس کے بے شیر کی تیروں سے بجھتش نہ لبی، کس کے بے شیر کی تیروں سے بجھتش نہ لبی، اور جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھایا کس نے؟ کون بازار گیا خون کے آنسو رویا، کون بازار گیا خون کے آنسو رویا، چادریں کس کی چھنی جشن منایا کس نے؟ تجھ کو کس در سے ملی نعمتیں نایاب سلیم، تجھ کو کس در سے ملی نعمتیں نایاب سلیم، سچ بتا تجھ کو ثنا خوان بنایا کس نے؟ تو ہی بتلا تیرا اسلام بچایا کس نے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. صلوات بھیجی محمد و آل محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو جہاں بھی مجلس سماعت فرما رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے تمام شہدائے ملت کے لیے اور خاص طور پہ علی جاوید زیدی صاحب وقار حیدر زیدی صاحب اور برادر عزیز نیاز حسین رضوی صاحب کے تمام مرحومین کی سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر. بس مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا قتال کیا اور وہ مومن ہیں کہ جنہوں نے ان کی نصرت کی ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی جگہ دی اور ان کی نصرت کرتے رہے ان کی مدد کرتے رہے. یہی در حقیقت مومن ہیں یہی مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا یہی سچے مومن ہیں یہی حقیقی مومن ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم کی بارگاہ سے لہم مغفرۃ و رزق کریم ان کے لیے مغفرت بھی اللہ کی بارگاہ سے اور باعزت روزی ہے. روزی بھی ان کے لیے باعزت اللہ نے رکھی ہے. بہرحال یہ تو تھا آیت کا ذرا سا ترجمہ آپ کے سامنے جو پیش کیا ہم نے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اسی آیت کے سائے میں ہم گفتگو کو لے کر چل رہے ہیں. انصار حسینی کا دوسرا باب یعنی پہلا ختم ہو چکا 2 سال پہلے اور اب یہ دوسرے جو باقی رہ گئے تھے نام جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کریں گے. تمام انصار کا آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات تکرار ہوتی رہے کہ جب بھی ایسا زمانہ آئے گا انصار حسینی مثال بن کے سامنے آ جائیں گے. مثلا میں آج کی بات کروں اگر آج کے زمانے کی بات کروں تو دیکھیے دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو مقاومت نظر آئے گی نا مقاومت یعنی ریسسٹنس یعنی سامراجی اور استعماری طاقتوں کے مقابلے میں اگر کہیں آپ کو مقاومت نظر آئے گی کھڑے رہنے والے نظر آئیں گے چاہے وہ مٹھی بھر ہیں لیکن ان سے پورا استعمار ہلا ہوا ہے پورا سامراج ان سے ہلا ہوا ہے. اگر وہ مٹھی بھر بھی ہیں ڈٹے ہوئے ہیں نا کھڑے ہوئے ہیں نا میدان میں اسی سے دنیا پریشان ہے کہ آخر یہ کیسے ڈٹے ہوئے یہ کس طرح سے. مٹھی بھر یمنی مٹھی بھر ہے لبنان کی حزب اللہ مٹھی بھر لوگ ہیں کتنے دنیا کی طاقتوں کے مقابلے میں ان کی حیثیت کیا ہے. حشد الشعبی کی کیا حیثیت ہے کتنے ہیں تعداد میں لیکن ان کا قیام بتا رہا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ باقی وہی رہے گا جو انصار حسینی کی سنت پہ عمل کرے گا. باقی وہی رہے گا کہ جو اس سنت پہ چلے گا. وہ بھی سب شہید ہو گئے نا لیکن آج ان کا نام عزت کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. بس یہ مقاومت اسی لیے دنیا سازشیں کیوں کر رہی ہے اتنی سازشیں جو آپ کے خلاف ہو رہی ہیں بھائی اس کا کوئی تو سبب ہوگا کوئی سبب. اس کی جڑیں یعنی ہیں ان سازشوں کی جڑیں باہر ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سرنڈر کر رہے ہیں یہ یہود و نصارہ کے سامنے کس طرح سرنڈر کر رہے ہیں اسرائیل کے سامنے. اب پورا عالم اسلام حیران پریشان تھا کہ یہ ہوا کیا ان کو بھائی یہ کس طرح جھکتے چلے جا رہے ہیں تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں اسرائیل کو یعنی سب پریشان تھے اور ایک نفرت پیدا ہو رہی تھی نا دلوں میں. کیا کیا ان لوگوں نے ایک دم ایک ایسا کام کرو کہ سب کی توجہ دوسری طرف موڑ دی جائے ایک فرقے واریت کی ہوا چلا دی جائے تاکہ سب کی توجہ ادھر مڑ جائے اور وہ جو کمینگی کر رہے ہیں وہ جو خباثت دکھا رہے ہیں وہ جو شیطنت کر رہے ہیں عالم اسلام کے ساتھ اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. اور اس کے لیے ان کے ایجنٹ ماشاءاللہ بھرے پڑے ہیں ساری دنیا میں. یہاں بھی ان کے ایجنٹ یعنی نہ جنہیں دنیا تو دین تو چھوڑیے انہیں دنیا کی بھی پرواہ نہیں. وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نے بھی خیانت کی مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے اور جو بھی خیانت کرے گا اس طرح کی حرکتیں کرے گا خسرہ دنیا والآخرہ. دنیا میں بھی اس پر لعنت پڑے گی دنیا میں بھی اس پر. جس لعنت سے تم اپنے بڑوں کو بچانا چاہ رہے ہو نا اس کو بچانے کے چکر میں تمہارا نام بھی داخل دشنام ہو جائے گا.
تم بھی اسی صف میں شامل ہو جاؤ گے کہ یزیدیوں کی طرح تم پر بھی لعنتیں پڑتی رہیں گی. اس لعنت کو، یزید کو لعنت سے بچانے کے چکر میں تم بھی اسی پھیرے میں آ جاؤ گے. تمہارا بھی نام اسی صف میں تاریخ میں لکھ دیا جائے گا. کیونکہ جو بھی باطل کا ساتھ دے گا، جو بھی وقت کے یزیدوں کا ساتھ دے گا، اللہ کی یہ سنت الہی ہے، ان کے ساتھ یہی ہوگا. اور جو ان کے خلاف لڑتے ہوئے جانے دیں گے، وہ بظاہر کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، اللہ ان کے لیے عزت ہی عزت رکھے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یہ ہے وہ پیغام، یہ ہے وہ انصار حسینی نے جو روح دی ہے نا، وہ روح یہ ہے کہ یہ پرواہ نہ کرنا کہ تم کمزور ہو یا تمہاری تعداد کم ہے یا کیا مار دیے جاؤ گے، قتل کر دیے، کچھ نہیں ہوتا. میں تو بھی ایک یمنی مجاہد کی رجس پڑھ رہا تھا جو گرفتار ہو چکا ہے، جس کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، اور وہ ایسی رجس پڑھ رہا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ میں یہاں رجس پڑھ رہا ہوں کربلا والوں کی 1400 سال پہلے کی، اور اس کی رجس میں نے اب دیکھی کہ کس طرح وہ ہتھیار بھی نہیں ہے، گرفتار ہو گیا، وہ اس کو سنگین بندوقیں اپنی جو ہے نا وہ رکھ رہے اس کے سینے پر، وہ اس کے بات کرے کہ میں یمنی الاصل ہوں، میں وہ یمنی ہوں جو کبھی تمہارے سامنے سر نہیں جھکائے گا، میں وہ یمنی ہوں جو ہر یزیدی طاقت کے سامنے ڈٹا رہا اور ڈٹا رہے گا. وہ بار بار کہہ رہے ہیں مار دیں گے مار دیں گے، وہ رک ہی نہیں رہا ہے، وہ رک ہی نہیں رہا. میں وہ یمنی ہوں، میں یمنی الاصل ہوں، اور وہ یمنی ہوں جو جانتا ہے کہ باطل سے کیسے لڑا جاتا ہے. میں وہ یمنی ہوں جو جانتا ہے کہ کیسے شہید ہوا جاتا ہے. اور میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر بھی اور تمہارے آل سعود کے اوپر بھی. یہ ہے میرے پاس، یہ میرے پاس محفوظ ہے. اس کی رجس آئی ہے اس گرفتار ہونے کے بعد جو رجس پڑا ہے، تو مجھے ایک دم یاد ہے کہ واقعی یہی ان کو حق ہے. انصار، ان کا نام بھی آپ جانتے ہیں انہیں کیا رکھا ہوا ہے، انصار اللہ ہے نا، نحن انصار اللہ. جناب عیسیٰ کے حواری جو تھے ان کو انصار اللہ کہا گیا تھا، تو انہیں انصار اللہ نام رکھا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. انہیں حق ہے، انہیں حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح انصار اللہ کہیں، کیونکہ وہ اس طرح سے رجس پڑھنا، مجھے وہ ایک دم یاد آئی ہے کہ میں انصار حسینی پہ اشرا پڑھ رہا ہوں، میں ان کی رجس پڑھ رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ یزیدی لشکر کے سامنے جاتے تھے. واقعی اگر کوئی حقیقی پیروکار ہوگا تو آج بھی خطرات میں گھر کے سر پہ اس کے تلوار ہو. ہم جناب ہمارے یاسر علیہ السلام کو پڑھتے ہیں نا، کتنوں کو پڑھتے ہیں ہم کہ کس کس حالت میں انہوں نے علی کے فضائل بیان کیے ہیں. تو اب یہی سمجھتے ہیں کہ کتابوں میں ایسے کردار کا نہیں، ایسے کردار ہیں. ایسے کردار نہ ہوتے تو سامراج اتنا کانپ نہیں رہا ہوتا آج حسین والوں سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کانپ رہا ہے نا، تو اس کی وجہ یہ کہ آج بھی ہیں بھائی. صرف پڑھنے اسی لیے بار بار پڑھا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیدا ہوتے ہیں ایسی شبیہ پیدا ہوتے ہیں، انصار حسین کی شبیہ پیدا ہوتے ہیں، اور بالکل اسی طرح موت کو گلے سے لگاتے ہیں. انہیں معلوم ہے مرنا ہے بھائی، عزت کی موت اس سے بہتر اور کون سی ہوگی. تو میں حیران ہو گیا، آج ہی مجھے وہ ملی اس کی رجس جو وہ پڑھ رہا ہے. اس کے بعد نہ معلوم اس کا بیچارے کا کیا حشر ہوا ہوگا کیا، لیکن وہ بالکل مردوں کی طرح ان کے گھیرے میں وہ بار بار اسے بندوقوں سے دھکے بھی دینے سے وہ بولتا جا رہا ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو معلوم ہے کہ اب میں مار دیا جاؤں گا، جو بولنا ہے بول دو. یعنی قیس ابن مصاہر سیداوی جن کا میں نے پڑھا، وہ مجھے یاد آ گیا کہ جیسے قیس ابن مصاہر سیداوی کو یقین تھا کہ میں مار دیا جاؤں گا، تو فوراً انہیں پیغام شیعوں تک پہنچا دیا کہ اس سے پہلے کہ یہ گردن میری جدا کرے تن سے میں پیغام پہنچا دوں. وہ میں نے اس میں دیکھا کہ اسے یہ یقین ہے کہ میں مار دیا جاؤں گا، اب یہ مجھے گولی سے مار دیں گے، تو گولی میں مرنے سے پہلے ان کو بتا کیوں نہ جاؤں کہ میں ہوں کون. یا صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو اس لیے ان کرداروں کو سامنے لانا ضروری ہے. اگر وہ کردار نہ ہوں گے تو آج کے کردار کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ کردار اسی لیے تو پیدا ہو رہے ہیں. اور بھی بہت سارے قیدیوں کی مجھے رجس یاد ہے کہ کس کس محاذ پہ کیسے کیسے قیدی جب گرفتار ہوئے تو انہیں کیا کیا رجس پڑی. تو انہیں پرواہ نہیں تھی کہ ہمیں مار دیا جائے گا، مار دو، لیکن اپنا کام کر کے گئے وہ. یعنی پیغام ریکارڈ کرا گیا پوری دنیا کے سامنے کہ پوری دنیا دیکھ لے ہم اسے ڈرنے والے نہیں ہے، چاہے مار دیا جائے. تو جیتتا وہی ہے جو ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتا. یعنی جو بیعت نہیں کرتا وہی زندہ رہ جاتا ہے. ظالم ان کو مارنے والا شرمندہ ہو کے اور ذلیلوں کی طرح ضلالت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور زندگی یعنی مرنے کے بعد بھی اس کا نام ذلت اور گالی بنتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد اور ایک ہی گھر میں یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ایک ہی گھر میں مختلف کیریکٹر پائے جاتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے نا، ایک گھر میں اختلاف ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ. تو میں نے
کیریکٹر کا ذکر کیا تھا بصرے کے جناب یزید ابن ثبیت انصاری کا پچھلے شرح میں اس میں. تو یزید ابن ثبیت انصاری اور یزید بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو میں نے اس وقت یہ بھی بتایا تھا آپ کو, اور بھی ذکر کروں گا کہ 4 یزید نام کے کتنے ہیں انصار حسینی میں, 4 شخصیتیں بھی. مزید 2 کا کر چکا ہوں, 2 کا ذکر اور میں کروں گا ابھی انشاءاللہ زندگی رہی تو 2-4 دن. تو نام کا مسئلہ نہیں تھا, یہ نام تو سب رکھا جاتا تھا, نام سبھی رکھتے تھے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ انصار حسینی میں 4 ہیں. یہ تو واقع کربلا کے بعد جب یہ نام گالی بن گیا تو پھر کسی نے وہ نام نہیں رکھا. اب کچھ لوگ رکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے نام تاکہ ہمیں لعنت بھیجنے میں آسانی ہو جائے. اب کچھ لوگ لگ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, ہمیں ڈھونڈنا پڑتا کہاں جائیں کس کو لعنت بھیجیں. اچھا ہو تم نے اپنے بچے کا نام یزید رکھ دیا تو ہمیں لعنت بھیجنے میں آسانی ہو جائے گی. وہ بھی بڑا ہو کے کہے گا کہ میرے باپ باپ کیسے ملعون تھے, ایسا نام رکھ دیا کہ ہر دوسرا آدمی مجھ پر تبرہ کرتا ہے, ہر دوسرا آدمی مجھ پہ لعنت بھیجتا ہے. تو سارے کام تو تم خود الٹے کرتے ہو اور پھر ہم پہ الزام دھرنا شروع کر دیتے ہو. بھائی کیوں رکھتے ہو ایسے نام؟ ہماری دشمنی میں رکھتے تو لو, پھر ہماری دشمنی میں رکھو گے تو پھر یہی انجام ہوگا. محلے میں ہر دوسرا آدمی اس کو گالی دے رہا ہوگا, وہ بھی رو رہا ہوگا کیا نام رکھ دیا میرے ماں باپ نے میرا. اپنے ماں باپ کو کوسے گا, لوگوں کو تو آسانی ہو جائے گی نا کہ بھائی یہ رہا یزید, اس کو جو کچھ کہنا ہے کہہ دو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن ہم نے آپ کی خدمت پیش کر دیا تو اس پہ کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں ہمارے لوگ کہ بھائی اب لوگوں نے یہ نام رکھنا شروع کر دیا. خدا کے بندو آخری وقت میں یہی ہوگا نا, یہی ہوگا نا. وہ تو بھائی اب اس میں تو میں کیا کروں کہ ان کے بھی سارے یہی کہتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد چیختے چیختے چلے گئے, ٹی وی پہ سارے بتاتے چلے گئے سفیانی کا خروج, سفیانی کا خروج, سفیانی کا خروج. میں کیا کروں بھائی, آپ کی کتابوں میں بھی یہ لکھا, آپ کی ساری کتابوں میں یہ لکھا, ابو العلا مودودی نے یہ لکھا, ڈاکٹر اسرار احمد یہی کہتے کہتے چلے گئے. جتنی آپ کی غیبت کی کتابیں ان سب میں سفیانی کا خروج, سفیانی کا خروج, سفیانی کا خروج. تو ہو رہا ہے نا خروج, نام رکھے جا رہے تو پریشانی کی کیا بات ہے بھائی. جو جس کے لشکر کا ہے وہی نام رکھے گا, اسی طرح کے نام رکھے گا. تو اگر کوئی یزید نام رکھ رہا ہے اپنے بچوں کو تو رکھنے دو بھائی, بڑی اچھی بات ہے. یزید نام رکھے گا, ہمیں پہچاننے میں آسانی ہوگی کہ یہی ہیں وہ جو آخری زمانے میں کس کس کے ساتھ ہوں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب ان سب چیزوں سے بچنا ہے تو یہ ساری خروج والی روایتیں بھی نکالو, ان کو بھی کہو یہ سب ضعیف ہیں, یہ سب نکال دو اپنے یہاں سے. سینکڑوں کتابیں تمہیں اپنی ضائع کرنی پڑیں گی, سینکڑوں اپنے علماء کا انکار کرنا پڑے گا, بڑے بڑے علماء کا, مستند علماء کا تمہیں انکار کرنا پڑے گا. اگر یہ خروج سفیانی کی روایت نکالنا شروع کرو گے مشکل ہو جائے گی تمہیں, پتہ نہیں کس کھڈے میں جا کے گر جاؤ گے اس چکر میں. یہ تو موجود ہے نا, کہاں کہاں سے نکالو گے, کتنی جگہوں سے نکالو گے. سینکڑوں, میں نے کہا نا سینکڑوں جگہ موجود ہے, اور ہزاروں علماء تمہارے اس کو نقل کر چکے اور مسلسل نقل کر رہے ہیں, سارے چینلز پہ نقل کر رہے ہیں. اس وقت خیال نہیں آیا جب چینلز کے اوپر یہ جا رہا تھا سفیانی کا خروج, ڈاکٹر اسرار احمد کی زبانی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پوچھو اپنے بڑوں سے کہ بھئی یہ کیا ہے, کیا سفیانی کا خروج کیا مطلب ہے, کون ہے, کیا ہے یہ سفیانی, کیا ہوتا ہے, تو پوچھو نا. خام خام ہمارے گلے آ کے پڑھ رہے ہو. صلوات بھیجیں ایک بار اور محمد آل محمد پر. آئیے, تو یہ یزید ابن ثبیت انصاری میں نے بتا دیا نا, اس وقت نام ہوتا تھا, ہے نام, معاشرہ ہے عرب کا, اس میں نام رکھے جاتے تھے. ناموں میں جھگڑا تھوڑی کہ اس کے بیٹوں کی یہ نام, اس کے بیٹوں کے نام, وہ اس وقت عام تھا, عام رکھے جاتے تھے نام. اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے. ہاں واقع کربلا کے بعد پھر وہ الگ الگ ہو گیا. بھائی یہ نام نہیں رکھنا, بھائی یہ نام نہیں رکھنے, یہ نام مطلب یزید کا نام اب نہیں رکھنا. خیر جناب, تو ان کے 10 بیٹے تھے جو بصرے کے ہیں نا, اور بنی قیس سے ان کا تعلق ہے. یزید ابن ثبیت انصاری, بصری, معذرت انصاری نہیں, ثبیت بصری اور پھر قیسی. قیس یعنی بنی قیس کے تھے, بصرے میں کیونکہ یہ رہتے تھے, بصرے میں رہتے تھے. ان کے 10 بیٹے تھے جو میں بات عرض کر رہا تھا. انہیں 10 بیٹوں کے سامنے مسئلہ رکھ دیا. جب وہ پہنچا تھا نا امام کا قاصد خبر لے کے, جس کے بارے میں پڑھ چکا, سلیمان ابی رزین یا ابی رزین, اس کے بارے میں پڑھ چکا, پہنچا تھا تو انہی نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے, اور کون, میں تو جا رہا ہوں, میرے ساتھ اور کون چلے گا حسین کی نصرت کو. تو 10 بیٹوں میں سے صرف 2 آگے بڑھے. 8 بیٹے ان کا ہم ابن زیاد کے ساتھ ہیں, وہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں, لڑنے نہیں آئے کربلا, اس کے لشکر کے ساتھ نہیں آئے, لیکن ان کا کہ ہم نہیں اس جھگڑے میں نہیں پڑتے, ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے. جوان تھے نا, اولادیں جوان تھی. 2 بیٹے جو تھے عبداللہ ابن یزید ثبیت انصاری اور عبید اللہ, عبداللہ اور عبید اللہ, یہ دونوں کے دونوں اپنے باپ کے ساتھ کہ بابا ہم فرزند رسول کی نصرت کے لیے جائیں گے تیرے ساتھ. تو یہ دونوں بیٹے اپنے باپ کے ساتھ, کیونکہ وہ یزید ابن ثبیت انصاری کا الگ ذکر ہوا,
ان دو بیٹوں کا الگ ہے، تو میں نے کہا ان دو بیٹوں کا بھی اب مکمل کر دیا جائے، تاکہ وہ جو ہم لے کر چل رہے ہیں کربلا کے تمام انصار حسین، یعنی تمام سے مراد جہاں تک امکان ہے جن کے نام ہیں ان سب کا ذکر ہو جائے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ دو نام اور آ گئے، عبداللہ ابن یزید ابن ثبیت بصری اور قیسی، یعنی بصری القیسی، یہ سب ان کے ناموں کے ساتھ لکھا جاتا ہے تاریخ میں، اور عبید اللہ ان کے بھائی، یعنی یہ دونوں بھائی اپنے باپ کے ساتھ آئے اور خیموں کا دفاع کرتے ہوئے، وہ پہلے حملے کے شہید ہیں۔ یہ پہلے حملے میں داد شجاعت دی باپ نے اور بیٹوں نے، اور یہ تینوں کے تینوں اب اہل بیت پر آل رسول پر اپنی جانیں قربان کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور تاریخ میں ان کے نام ثبت ہو گئے، عبداللہ کے بھی اور عبید اللہ کے بھی، انہوں نے اپنے باپ کی آواز پہ لبیک کا۔ باقی 8 کے نام جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے، مجھے بھی نہیں معلوم۔ دیکھا آپ نے، حسین نے ان کو زندہ رکھا جو کربلا میں آ گئے۔ یہ معجزہ نہیں ہے کہ بھائی 10 بیٹے، سب نے لکھا 10 بیٹے، 10 بھائی 10 اور بھی تو 8 ہوں گے، اچھا کہیں ہوں گے بھی نام، تو کسی کو کیا غرض، نہ کوئی لکھتا ہے کہیں، نہ کوئی جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ممکن ہے بھائی ہو، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوں گے بھائی، کہیں نہ ممکن ہے کسی نے لکھ دیا، مجھے کیا معلوم، میں دنیا کی ساری کتابیں تھوڑی پڑھی ہیں، لیکن نہیں ہے نا، کہاں ملتے ہیں، لیکن ان دونوں کے نام۔ تو بھائی یہی تو حسین کا ایک کرامت کربلا کی یہ ہے نا، ایک معجزہ کربلا کا یہ ہے کہ جو بھی کربلا میں آیا، چھوٹا تھا، بڑا تھا، غلام تھا، آقا تھا، مزدور تھا، کسان تھا، سرمایہ دار تھا، سبھی تھے نا، ہر طبقے کی نمائندگی تھی، کچھ بھی تھا، رات کو آیا تھا حر کی طرح، صبح آیا تھا حر کی طرح، اور ابھی اور ایک دو کا ذکر کریں گے جو اسی کے لشکر سے ادھر آ گئے تھے، جو بھی آیا حسین کے ساتھ جو شہید ہوا، حسین نے اس کے نام کو ایک دم محفوظ کر دیا، اور صرف حسین نے محفوظ نہیں کیا، امام زمانہ سے منسوب زیارت ناہیہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اس زیارت ناہیہ نے بھی انہیں محفوظ کر دیا، جن پر امام زمانہ سلام بھیج رہے ہیں، کیا ان کا مقام ہوگا بھائی؟ ایک ایک کا نام لے کے امام نے سلام بھیجا، ایک ایک کا نام لے کے سلام بھیجا، صلوات بھیجیے محمد یا۔ اچھا اب اس کے بعد آئیے، یعنی ان کو زندہ رکھا، باقی 8 کا نہیں معلوم، جو حسین پر قربان ہو گیا تو وہ باقی رہا، زندہ رہا۔ اب آئیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے اس کے بعد عبداللہ ابن بشر خثعمی انماری، انمار یعنی بنی انمار، یہ بھی یمنی قبیلہ جو ہے، بنی حمدان کی ایک شاخ ہے، بنی حمدان کی ایک شاخ ہے بنی انمار، یہ بنی انمار سے ہیں، عبداللہ ابن بشر خثعمی۔ اچھا ان کا کمال کیا ہے؟ عبداللہ ابن بشر خثعمی مولائے عارفان، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی جنگیں ان میں شریک رہے، اور ان کے والد جو تھے بشر ابن ربیعہ، یہ جو تھے باقاعدہ صحابی رسول بھی تھے، اور دلاوران میں سے تھے، بہادروں میں سے تھے، پتہ نہیں کتنے معرکوں میں انہوں نے حضور کے ساتھ بھی حصہ لیا تھا، اور یہ خود بھی بشر ابن عبداللہ ابن بشر خثعمی جو تھے، جناب عبداللہ، یہ خود مولا کائنات کے ساتھ تینوں جنگوں میں، جمل، صفین، نہروان، سب میں یہ جتنی بھی جنگیں تھیں ان سب میں انہوں نے حصہ لیا تھا، سب میں شریک ہوئے تھے، جتنی بھی جنگیں تھیں ان تمام میں شریک ہوئے، اور ان کے والد تو بہت بڑے دلاوروں میں تھے، بہادروں میں تھے، وہ کوفے کے بہادروں میں، یہ بڑی ٹیکنک کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کتنے ایسے تھے کہ جو اس کے لشکر میں آئے تھے، اور بلکہ ان کے بارے میں کہ نہیں شروع میں یہ امام حسین کے ساتھ تھے بھی نہیں، یہ اسی کے ساتھ لشکر میں آئے تھے، لیکن جب لشکر میں آگے کیونکہ فوجی تھے نا، کوفہ آپ کو معلوم ہے نا چھاونی تھا، تو کئی کو تو آرڈر کے چلا جاؤ فوج میں شامل ہو جاؤ، جا رہی انہیں چلو بھائی آگے آرڈر، چلو فوج میں۔ جب وہاں پہنچ گئے، کربلا پہنچ گئے، تو پھر ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ یاد رکھیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہادر انسان غیرت مند ہوتا ہے، اور بزدل انسان میں غیرت نہیں ہوتی، اس لیے بزدل ظالم ہوتا ہے۔ ظالم کو کبھی بہادر نہیں سمجھیے گا آپ، ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم کبھی بہادر نہیں، وہ طاقت کی بنا پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو اس کا حشر ہوتا ہے وہ پھر تاریخ جانتی ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے۔ بہادر انسان کبھی ظالم نہیں ہوتا، ایک بات، کیونکہ ظالم ہوگا تو پھر بہادر نہیں ہوگا، بہادر انسان کبھی ظالم نہیں ہوگا، اور بہادر انسان باغیرت ہوگا، یعنی اس میں غیرت ہوگی، حمیت ہوگی۔ تو یہ کیونکہ بہادر تھے نا، شجاع تھے، وہ جن کے والد بھی جہاد کر چکے تھے، تمام غزوات میں حصہ لیا تھا، تو ان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں کس طرح فرزند رسول ہے، رسول کا نواسا، اس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، لوگ اتنا نہیں سوچتے، کلمہ پڑھتا ہوں رسول کا، اور رسول کے نواسے کے غلبے میں، یعنی رسول کے خلاف جنگ لڑوں، رسول کے نواسے کے خلاف جنگ لڑوں، تو رسول کے خلاف نواسے کے خلاف جنگ لڑنا کیسا ہے بھائی؟ رسول کے خلاف لڑنا ہے نا، انہم منی وانا منہم، میں اپنے اہل بیت سے ہوں،
یہ اہل بیت مجھ سے، میں اپنے اہل بیت سے ہوں. اور پھر جناب سید الشہداء کے لیے تو یہ حدیث زبا زد عام تھی، آج تک زبا زد عام ہے. حسین منی وانا، وہ کہتے ہیں بھائی یہ وہ حسین ہے جس کے لیے میرا رسول یہ فرما رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں. کتنی سیدھی سی بات ہے، لیکن اس سیدھی بات کو بھی آج کل لوگوں نے ٹیڑھا بنا دیا. اتنی سیدھی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی. یعنی بغض علی میں اتنا آگے نکل گئے، اتنا آگے نکل گئے. آج علی کے دشمنوں کے لیے میدان میں نکلے وہ لوگ کہ جن کی زبان، پھوٹی زبان سے کبھی آج تک علی کی فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے. یہ بڑے بڑے مفتی جو آج بڑے جوش اس کے ساتھ نکل رہے ہو، قسم کھا کے بتاؤ ہے کبھی ریکارڈ میں کہ تم نے اہل بیت کی کوئی فضیلت بیان کی ہو؟ اتنا ہی کافی ہے کہ تم موقع کے انتظار میں تھے کہ کب تمہیں موقع ملے اور کب تم اہل بیت سے اپنی دشمنی کا اعلان کرو. یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اہل بیت سے دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں. یہ ان کے چہروں سے نقابیں ہٹی ہیں. کبھی تکلیف ہوئی اہل بیت کے خلاف جب بات ہوتی ہے، ان کے خلاف بات سننے کتنے آرام سے سنتے ہو؟ ابھی کل ہی تو میں نے حوالہ دیا ہے کہ اسلام آباد میں ایک ملا نے کس طرح توہین کی ہے اور کس طرح یزید کو، امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ کا، کسی کو تکلیف ہوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ دل میں تو وہی ہے نا، بغض علی اور اولاد علی. وہ بغض کہاں سے نکلے گا دلوں سے ان کے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ بغض نہیں نکلتا اندر کا، وہ نفرت نہیں نکلتی، ورنہ اتنی تکلیف ہونی چاہیے تھا اس بات پر بھی کہ بھائی امام حسین کو برا بلا کہہ رہا ہے، ملعون وہاں پہ بیٹھ کے یزید کی تعریفیں کر رہا ہے. اور کوئی، یعنی یزید کی تعریف کرنا کیا ہوا؟ یزید کی تعریف کرنا یہی ہے نا کہ معاذ اللہ جناب سید الشہداء کی مخالفت کر رہا ہے نا. جو یزید کی تعریف کرے گا کون کرے گا؟ ایسے ہی آدمی کرے گا نا. سمجھ میں، لیکن نہیں سمجھ میں نہیں آتی بات. تو بس یہ جو عبداللہ ابن بشر خثعمی تھا، اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. بس جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنا گھوڑا دوڑایا ادھر آیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہو اور دوسری طرف مٹھی بھر لوگ ہوں، اور معلوم ہے، یقین ہے کہ بھئی یہ ختم ہو جائیں گے بھی، وہ لشکر چھوڑ کے ادھر آنا، یہ کتنی بڑی بات ہے. ایسی مثالیں صرف کربلا. صلوات بھیجیے. یہ مثال ہے. حسین نے بتایا کہ میں کتنے افراد کو تمہارے لے کر آیا، تم میرا ایک آدمی نہیں لے جا سکے. میں تمہارے کتنے لے کر آ گیا ہے نا. جناب حرد علیہ السلام تو الگ ہے نا. اب میں کتنوں کی مثالیں آپ کے سامنے دے چکا ہوں. دو بھائیوں کا بھی بتا چکا آپ کے سامنے کہ کیسے وہ اپنے گھوڑے دوڑا کے ادھر آ گئے. تو انہی نے بھی کیا کیا، اپنا گھوڑا دوڑایا حسین کے پاس، حسین کے خیمے میں. کہتا یہ نہیں ہو سکتا، اولاد رسول کے خلاف تلوار اٹھاؤں جس کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. بھائی اتنا تو سوچے آدمی. محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اس کے بچوں سے دشمنی کر رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. لہٰذا میں نے حسین کے پاس جاؤں گا. آئے جناب سید الشہداء کی خدمت میں. اس نے جہاد طلب کیا، اپنی جان آل رسول پہ قربان کر دی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. ہمیشہ کے لیے نام ان کا زندہ ہو گیا، اور ان کے نام کے ساتھ درود و سلام آ گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب ایک ہستی جس کا آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں، عقبہ یا عقبہ بنت سلط، سواد سے سلط. عقبہ ابن سلط جہنی، ہے کے اوپر تشدید رکھ دیجئے. جہنی کیا ہے؟ جہنیہ ایک بستی ہے مدینے کے ساتھ. یعنی جیسے ہوتا ہے مضافات کی بستی، تو ایسے مضافات کی بستی ہے جس کا نام ہے جہنیہ. اچھا، ان کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں صحابی رسول ہیں، کچھ کہتے ہیں صحابی رسول نہیں ہیں. تنقیح المقال جو امام قانی نے لکھی ہے اس میں انہیں صحابی بھی لکھا، اور ان سے کہا کہ ان سے ایک حدیث بھی نقل ہوئی ہے. لیکن آغا تستری نے اس کا تردید کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تابعین میں تو تھے، یعنی صحابی نہیں تھے. صحابی کا شرف ان کو حاصل نہیں. خیر، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. ہم تو صرف اتنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ مدینے سے جب یہ قافلہ یا جہنیہ بستی اس منزل پر پہنچا، ان کو معلوم ہوا، یہ بھی ساتھ ہو گئے کہ میں بھی جہاں جہاں حسین جائیں گے ان کے ساتھ میں جاؤں گا. تو یہ بھی ساتھ ہے عقبہ بن سلط جہنی. اور انہوں نے بھی اپنی جان، وہ پہلے حملے، وہ جو دفاع کرنے والے ہیں نا، 50، یہ یاد رکھیے گا، حملے اولا میں کتنے انصار شہید ہوئے تھے؟ 50. آج میں نا وہ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی جو کتاب ہے نا اصحاب الیمین،
جو انہوں نے شہداء کربلا کی تفصیل لکھی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تاکہ حوالہ بھی آپ کے پاس محفوظ ہو جائے. کیونکہ پہلے میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ 72 میں سے آدھے شہید ہوئے, تو آدھے لوگوں کے ذہن میں آتا تھا 36 38 37 ایسے ہوتے ہوں گے, لیکن اب مجھے کیونکہ مضبوط حوالہ مل گیا اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی جو کتاب ہے اصحاب الیمین جو انہوں نے شہداء کربلا کی تفصیل لکھی ہے, اس میں پہلے حملے کے شہداء کے سب کے نام لکھے ہیں. کتنی تعداد لکھی ہے؟ 50. اور تقریباً میں سب کا ہی ذکر کر رہا ہوں, جو 2-4 رہ گئے ان کا بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ ان مجالس میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیں اسے کہتے ہیں محقق نا, اسے محقق کہتے ہیں. دیکھیں ایک بار ہوتا کہ کہہ دیتے 50 جانثار شہید ہوئے, یہ کہنا تو آسان ہے نا بھائی, میں بھی کہہ دوں گا بھائی آدھے شہید ہو گئے 72 میں سے, تو 36 37 38 ہوں گے شہید. نہیں, 50 جب شہید کا تو 50 کے نام دیے, ان 50 اس کا مطلب ہر جگہ موجود ہے. تنقیح المقال میں موجود ہے, ابصار العین میں موجود ہے, بحر الانوار میں موجود ہے, یعنی یہ وہ کتابیں جو ہماری دسترس میں ہیں ہے نا, ان میں موجود ہے ان کے نام. اور پھر علامہ نقل صاحب نے جو شہداء کربلا کے بارے میں کتاب لکھی ہے, قیامت کی کتاب لکھی, اس میں سارے نام موجود ہیں. نجم الحسن کراروی صاحب نے 72 ستارے, نام 72 ستارے کتاب کا, لیکن اس میں شہداء کے نام وہی ہے تفصیل سے جیسے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اس میں سب میں نام لکھے ہیں, سب کے نام, ایک ایک شہید کا نام موجود ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض ناموں میں اختلاف ہو گیا کہ عبداللہ ابن بشر ہے یا عبید اللہ ابن بشر ہے یا عبداللہ ابن بشیر ہے نا, یہ ضرور اختلاف ہوا, کیونکہ ظاہر ہے کہ زبانی آتے رہے نا کتنے عرصے تک, لکھنے کی تو اجازت نہیں تھی. تاریخ کون لکھتا, کون سا مورخ تھا ایسا اہل بیت کا چاہنے والا جس کو لکھنے کی اجازت دی جاتی؟ یہ تو سینہ بہ سینہ چلے. یا ان خاندانوں کے تو جو مشہور نام تھے وہ محفوظ رہے, جو غیر مشہور تھے وہ ہمیں کہاں سے مل جاتے ہیں؟ وہ ہمیں مل جاتے ہیں زیارت ناہیہ سے. یعنی خود سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جس کا نام زیارت ناہیہ میں موجود ہے, اس کا مطلب وہ تو ہے نا مستند ہو گیا نام. یعنی یوں کہیے کہ ہماری جان قربان امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے ایک ہمارے پاس بہت بڑا حوالہ زیارت ناہیہ کا ہو گیا کہ ہمارے امام نے ان تمام ناموں کو محفوظ کر دیا. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. تو ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. عقبہ ابن سلط جہنیہ کی بات کر رہا تھا نا میں. ابھی دیکھیں یہ ہوتا ہے طبیعت کی خرابی میں, یہ ہوتا ہے کہ میرا ذہن ادھر سے ادھر چلا گیا تھا ذرا سا, اور ادھر ادھر بات گڑبڑ ہو گئی. لیکن خیر, عقبہ ابن سلط کی بات کر رہے تھے نا, ہاں اسی پر بات کر. عقبہ ابن سلط جہنی یہ یہاں سے ساتھ ہو گئے, اور پہلے حملے میں وہاں اسی دفاع کرتے ہوئے شہید. وہاں میں بات کرتا 50 شہداء کی, کہ اگر 50 لکھے ہیں انہوں نے تو 50 کے 50 کے نام دیے, ایسے نہیں. اس طرح تنقیح المقال میں بھی علامہ مامقانی نے بھی بہت احتیاط کی نا, کہ اگر کسی جگہ لکھا ہے تو پورا نام پورا شجرے کے ساتھ ان کا کہ کہاں تک ہے نا. اسی طرح احسن المقال میں جو ہمیں نام ملیں گے نا تو تفصیل سے نام ملیں گے پورے شجرے کے ساتھ. یعنی ایسا بھی ہے بعض جگہ کہ اگر کسی نے بدر میں جو جہنم رسید ہوئے تھے کفار, تو اس میں مولا کے ہاتھوں کسی نے لکھا ہے 37 مارے گئے تھے, جہنم میں گئے تھے, اور کسی نے لکھا ہے 38, یعنی ٹوٹل 76 تو مرے تھے. کفار کے 72 سے لے کر 76 تک کی روایت ہے, تو ان میں آدھے سے زیادہ مولا کائنات کے ہاتھوں جہنم میں گئے تھے. تو یہ نہیں کہ خالی تعداد لکھی, نہیں, ایک ایک مقتول کا نام لکھا ہوا ہے, ایک ایک کا نام, کس کو مارا. تو اب کتنی دشمنیاں تو بدر میں جمع ہو گئی تھی خاندانوں کی. اتنے سارے جب ماریں گے مولا آپ, تو ان کی اولادیں دل میں بغض تو رکھیں گی نا بھائی. وہی بدر و احد کے تو کینے ہیں نا, جب کربلا میں سامنے آئے تو نام تو پڑھو کس کو مارا تھا مولا نے. بتاتے تھے اپنے بچوں کو بھی بتاتے تھے کہ بھولنا مت, علی نے مارا, علی نے مارا ہے, علی نے مارا ہے. یہ سارا بغض وہی چل رہا ہے. ان کے باپ داداؤں کی گردنیں اڑائی تھیں بدر و احد میں مولا کائنات نے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں, کچھ ایسے ایمان والے تھے کہ جب ان کو بھڑکایا جاتا تھا تو پلٹ کر کہتے تھے کہ بکواس مت کرو, اگر علی نے میرے باپ کو بدر میں مارا تھا تو صحیح مارا تھا, کیونکہ میرا باپ کافر تھا اور رسول سے جنگ کرنے آیا تھا. نعرہ حیدری. یا ایسے بھی بہت سے نام ہیں کہ جو جانتے تھے کہ اگر علی نے تلوار چلائی, کس لیے چلائی تلوار؟ اس لیے کفر تھے اور لڑنے کے لیے آئے تھے, سامنے آئے تھے, تو چڑھاتے تھے نا لوگوں کو, اکساتے. تو یہ اس چیز نے بڑا ساتھ دیا تھا. لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بیٹھی ہوئی تھیں کہ علی نے مارا, تو علی نے جو کیا اللہ کے حکم سے کیا, اللہ کے رسول کے حکم سے کیا تھا. خیر جناب, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد 2 مجاہد ہیں عمار نام کے, ایک عمار ابن ابی سلامہ دالانی. دالان یہ قبیلے کا نام ہے, بنی دالان سے تھے, اور یہ بھی یمنی الاصل ہے, بنی دالان کا قبیلہ. اس کے تھے
عمار ابن ابی سلامہ. یہ عمار ابن ابی سلامہ دالانی کیا تھے؟ ان کے والد جو تھے یہ شہید ہوئے تھے صفین میں مولا کے ساتھ، یعنی مولا کی ہم رکابی میں یہ شہید ہوئے تھے. عمار ابن ابی سلامہ کوفے میں رہتے تھے اور سب جانتے تھے کہ علی کے ہمراہیوں میں ہم رکاب ہے، مشہور بہت تھے، تو ان پر پہرا بہت تھا، یہ کہیں نکل نہ جائے. تو انہی نے ایک بڑا منصوبہ بندی کی. جب معلوم ہو گیا نا کہ امام حسین پہنچ گئے اور لشکر پہ لشکر پہنچنے کے مخالف میں، تو یہ ڈائریکٹ چلے گئے ابن زیاد کے پاس اور ایک مصلح ہوتا نا ایسے صلح کرانے والے بن کے چلے گئے، صلح کرانے. ایسا تو پھر ابن زیاد کو تھوڑا سا ہوا کہ چلو بھائی یہ آدمی ذرا ایسی اس کی پسند کی باتیں کر رہا ہے، میری پسند کی باتیں کر رہا ہے، تو چلو کہا کہ تو مجھے اجازت دے ایک بار میں جاؤں، کیونکہ میرے بڑے تعلقات رہے ان کے بابا سے، میرے والد کے بھی بڑے تعلقات تھے، تو ایک بار ذرا جا کے دیکھیں. اچھا یہ بھی وہ شخصیت ہیں جن پر زیارت ناہیہ میں امام نے سلام بھیجا ہے. جناب عمار پہ صلوات بھیجیے محمد علی محمد کہ میں جاتا ہوں، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. خیر انہی نے اس کو شیشے میں اتار لیا. وہ بڑا خوش ہو گیا، جائیں ٹھیک ہے آپ جائیں دیکھیں بات چیت کریں کیا ہوتا ہے. یہ وہاں پہنچا سیدھا امام کی خدمت میں. کوئی راستہ چاہیے تھا اس کو، تو نا بھائی راستہ نہیں ملا تھا، سارے راستے بند کیے ہوئے تھے. مولا میں خدمت میں حاضر ہو گیا، دیر تو نہیں ہو گئی. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. تو بات یہ کہ جو نصرت کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے پیروں کی زنجیر کوئی چیز بھی نہیں بنتی، کوئی بہانہ نہیں. بارش آ رہی تھی، طوفان ہو گیا تھا، آندھی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، ٹائر پنچر ہو گیا تھا، ہے نا، گاڑیاں بند ہو گئی تھی، فلائٹیں رک گئی تھیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، سڑکیں بند ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا. میں کیسے پہنچتا؟ پہنچنے والے 1000 راستے نکال لیتے ہیں جناب. نکال لیا نا راستہ اس نے، کس طرح سے میں نے پہلے بتایا. لوگ اسی کے لشکر میں شامل ہو کے آ گئے تھے، چلو بھائی شامل ہو جاؤ اس کے لشکر میں. اور آگے مارنے کے بعد گھوڑا دوڑایا سیدھا امام کی خدمت کے. بولا ہم تو ادھر کے لیے آئے، تمہارے پاس تھوڑی آئے، ہے نا. یہ ہوتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے. اس لیے میں تاریخ پڑھتا ہوں کہ سیکھیں بچے، یاد کریں، ذہن میں بٹھا لیں کہ کیسا کیسا ماحول، کیسا کیسا زمانہ، کیسا کیسا وقت آ سکتا ہے. اور یہ تو ہے ہی فتنوں کا زمانہ. صبح کچھ شام کچھ، ذرا سی مشکل وقت آتا ہے، ذرا سی مصیبت آتی ہے، لوگ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. ارے بھائی کیا ہوگا؟ 1400 سال سے کیا ہوتا چلا آ رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے 1400 سال سے؟ یہی تو ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا تو بس نہیں، آپ نے نہیں دیکھا نا، تاریخ میں تو یہی ہو رہا ہے. تاریخ تو یہی بتاتی ہے. اور انہی حالات میں تشیع سرخرو نکلتا ہے، انہی حالات سے تشیع فتح مند نکلتا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. انہی حالات میں تشیع جو ہے وہ سرخرو ہو کر نکلتا ہے. انہی مشکلات اور مصیبتوں سے تو آگے بڑھتا ہے. جب تک انسان ان مشکلات کا عادی ذہنی طور پہ تیار ہو جائے نا کہ بھئی کیا ہوگا، آخری حد تک سوچے کہ زیادہ کیا ہوگا، اس کے بعد وہ مطمئن رہتا ہے. جس کی نظریں ہیں نا تاریخ پر، واقعہ کربلا پہ، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. نہ مایوس ہوتے، نہ الزامات کی بارش کرتے دوسروں، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس نے کروا دیا، یوں. بھائی آپ کچھ بھی نہیں کرتے نا، پھر بھی وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں پوری دنیا میں تشیع کو، اور خاص طور پہ پاکستان کے مومنین کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور بر صغیر کے مومنین کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات سمجھ لو کہ ایسا نہیں کہ یہ کچھ ہوا تو اس لیے ایسا ہوا، فلاں نے یوں کیا تو ایسا ہو گیا، فلاں نے ایسا کر دیا. نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے نا تو جب بھی انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، ہے نا. کیوں انہیں بہانہ چاہیے؟ اس لیے بہانہ چاہیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کھڑے یہی رہیں گے میدان میں. کسی طرح ان کو سرنڈر کراؤ، ان کے خلاف فضا ہموار کرو. اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ جو لوگ کربلا میں حسین کے خلاف، رسول کے خلاف ہزاروں کا لشکر لا سکتے ہیں، آپ میں تو کوئی حسین بھی نہیں ہے. غلام ہے نا ہم سب تو غلام ہیں، نوکر ہیں، بلکہ غلاموں کے غلام ہیں. تو سوچئے پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے. جب پروپیگنڈا کر کے حسین کے خلاف، علی کے خلاف ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کیا جا سکتا ہے، جو آ کے ایک وار کرنا ثواب سمجھتے تھے، اگر وار نہیں کیا تو جنت میں کیسے جائیں گے، یہ سوچ سوچ کے وار کرتے تھے، یہ سوچ سوچ کے لوٹتے تھے. شکرانے پڑھتے تھے قتل حسین کے بعد کہ ہم نے کتنا اچھا کام کیا. کیا تھا؟ پروپیگنڈا. آج آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے، یعنی عبادت سمجھ کے کام کیا جا رہا ہے آپ کے خلاف. تو میں نے عرض کیا نا کہ پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، جب بھی آپ کے خلاف تو انہیں ہونا ہے. آپ کے خلاف یہ سارا وہ فتنہ اگر
عام آدمی کی بات نہیں کر رہا. وہ فتنہ اٹھانے والے یہ فتنے پھیلاتے رہیں گے, فتنے اٹھاتے رہیں گے, آگے بڑھاتے رہیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب ایک اور ہستی کا ذکر کریں. یہ تو وہاں سے آگے تھے نا, اور یہ بھی پہلے حملے کے شہید, دفاع کرتے ہوئے حرم امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان قربان کی. اب اس کے بعد جو ایک اور ہم نے آپ سے عمار بتایا تھا, یہ کہاں سے آئے؟ عمار بن حسان تائی, نام سے سمجھ گئے نا, بنی تے کے ہیں, تائی قبیلے کے, حاتم تائی کے خاندان کے. لیکن جناب ادیب نے حاتم سے خاندان تو ملتا ہے, لیکن ان کی حسان ابن شریح, ان کے جو والد ہیں وہ شہید ہوئے صفین میں. حسان ابن شریح یہ بنی تے کے تائی قبیلے. یہ حج کرنے آئے تھے مکے میں. مکے میں حج کا ظاہر مکے سے ساتھ ہوئے نہیں, اس سے پہلے مدینے میں نہیں تھے, نہ کربلا میں تھے. یہ مکے آئے تھے حج کرنے کے لیے. یہاں جب جناب سید الشہداء سے ملاقات ہوئی کہ فرزند رسول بھی آئے ہوئے ہیں, یہاں جب ملاقات ہوئی محمد حسین کے ساتھ ہو گئے. تو یہ بھی ان افراد میں شامل ہیں کہ جنہوں نے جناب سید الشہداء کے ساتھ اپنے حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدلا ہے. آپ بتائیے عام آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ حالات جیسے کہ میں تو وہی اپنا حج پورا کروں گا, میں تو حج کرنے آیا ہوں, حج پورا کروں گا. عام آدمی امام حسین تو جا رہے ہیں, میں کیوں جاؤں, میں تو اپنا حج پورا کروں. لیکن وہ جانتا تھا کہ حج خود وہاں جا رہا ہے جہاں حسین جا رہے ہیں, ہے نا. محمد و آل محمد بلندتر سلوات. تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ کبھی کبھی حج اکبر اس حج سے بڑا ہوتا ہے. یہ جو ہم حج کرتے ہیں نا, ہمارے علماء بھی بیٹھ کے, مفتیان دین بھی بیٹھ کے بڑی بڑی کر رہے تھے. لہٰذا اس کو سمجھانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی کہ جو جانتا تھا اس معاملے کو, عمار ابن حسان ابن شریح التائی, اس پر بھی سلام بھیجا ہے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. السلام علی عمار ابن حسان ابن شریح التائی, پورے القاب کے ساتھ, یعنی اس کے قبیلے کے نام کے ساتھ زیارت ناہیہ میں اس کا نام موجود ہے. تو یہ ساتھ ہو گیا تھا کہاں سے؟ مکے سے. اس نے چھوڑا اپنے قافلے کو, بولا جاؤ بھائی, تو بھائی حج کرنے کا ہو گیا, میرا حج یہ جا رہا ہے, میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں, میں یہاں جا رہا ہوں. وہ اتنا جانتا تھا کہ حسین قبلہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا علماء کو قبلہ قبلہ, کبھی غور کیا کرو کہ ہے کیا مسئلہ. یعنی وہ مجازن ہے نا, مجازن کیا کہتے ہیں بھائی یہی ہمارا قبلہ ہے, یعنی جس طرح یہ جائے گا ہم تو اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. قبلہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, اور کیا مطلب مجھے بتا دیجیے کچھ, ہے نا. جانتا نہیں, یعنی نادانستگی میں ہی کہہ رہا ہے, لیکن مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی میرے قبلہ و کعبہ, تو کیا کہتے ہیں قبلہ. اب تو واضح ہو گئی بات, اب تو کوئی سینکشن نہیں لگ رہی, کوئی دفعہ تو نہیں لگ رہی مجھ پہ. آج کل معلوم ہی نہیں ہے کس بات پہ سینکشن لگے گی, کس بات پہ نہیں لگے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ جتنے بھی اپنے آپ کو قبلہ و کعبہ کہلوانے والے نا آج کل پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور حالانکہ ان پر بول رہے ہیں کہ تو کہاں سے ہمارا کعبہ آ گیا. جو ان کو کہہ رہا ہے قبلہ و کعبہ سب کو اندر ڈالو, کتنی بڑی توہین ہے یہ کعبے کی اور قبلے کی. لیکن کوئی اس پہ سینکشن لگتی ہے؟ نہیں لگتی نا. یہ کہاں سے قبلہ و کعبہ آ گیا؟ یہ قبلہ و کعبہ ہے, قبلہ و کعبہ. جتنے یہ مفتیان پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سب کو قبلہ و کعبہ کہا جاتا ہے. وہ بیٹھے وزیر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں قبلہ و کعبہ, قبلہ و کعبہ, قبلہ و کعبہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب سمجھ میں آ گئی بات. تو اصل میں پہچان گیا تھا عمار ابن حسان تائی کہ میرا قبلہ ہے کہاں. سمجھے, یہ ہے حقیقی معنی. یہ تو مجازن ہے نا, جو علماء کو یا بڑے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں قبلہ قبلہ کر کے بات کرتے ہیں. حقیقت کہاں ہے؟ حقیقت حسین کے ساتھ ہے. قبلے کی, قبلے کی حقیقت حسین کے ساتھ. جو قبلے کی حقیقت کو جانتا ہے اس نے حسین کے ساتھ ہی ترک کر دیا, اپنے حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدل دیا کہ میں تو اپنے مولا کے ساتھ جاؤں گا. چھوڑ دیا قافلے کو, تم لوگ کرو حج والا حج, میں تو ادھر جا رہا ہوں جدھر میرا قبلہ جا رہا ہے, جدھر میرا کعبہ جا رہا ہے, میں اس قبلہ و کعبہ کے ساتھ اپنے جا رہا ہوں. اور آئے اپنی جان قربان کر دی دفاع کرتے ہوئے. حرم امام حسین السلام کا دفاع کریں. ان کا بھی 50 شہیدوں میں نام ہے جو پہلے حملہ. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہو گئی. پہلے یوں کہہ کے چلے جاتے نا کہ پہلے حملے میں آدھا لشکر شہید ہو گیا. اب جب میں تفصیل بتا رہا ہوں تو کتنے نام آ گئے؟ 50. کتنے نام آ گئے؟ اور جن کے نام موجود ہیں, ایک ایک کا نام باقاعدہ موجود ہے. اپنی جان قربان کی. جناب سید الشہداء بھی یہ وہ ہیں جو مکے سے ساتھ ہوئے, راستے میں سے حج کرنے آئے تھے اور امام حسین السلام کے ساتھ ہو گئے. جانتے ہیں کہ یہ کدھر جا رہے ہیں. بس یہی اس وقت بات سمجھ میں آتی ہے جب شب عاشور انصار حسینی سے آخری بار بیعت لے رہا ہے اس سے. صلوات بھیجیے محمد, ہے نا, آخری بار چراغ خیمہ بجھا کر
کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ کتنے لوگ واپس چلے گئے تھے نا، راستے سے واپس ہوئے تھے، اور واپس جاتے جاتے دوسرے سے بھی کہتے تھے بھائی چلو مار دیے جاؤ گے، اور 9 تک روایتوں میں کہ 9 محرم تک لوگ گئے، لیکن یہ عصر کے بعد جو 72 بچے نا، مغربین کی جو نماز ہوئی، مغرب کی جو نماز، اس کے بعد پھر کوئی نہیں گیا، کیونکہ حسین خود سب کو بھیج رہے تھے جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، کتنوں کے نام موجود ہیں، چلے گئے۔ بعض وہ ہیں جن کا میں نے پچھلے مرتبہ ذکر کیا تھا کہ انہوں نے یہی تک کا وعدہ کیا تھا کہ مولا میں جان نہیں دے سکتا، حالانکہ بعد میں پچھتائے، اور مولا نے باقاعدہ اجازت دی ان کو کہ ٹھیک ہے مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی اللہ جانتا ہے میرے دل میں آپ کی محبت ہے، مگر میں جان نہیں دے سکتا، میں لڑ نہیں سکتا۔ امام نے کہا اچھا جاؤ، اتنی دور چلے جاؤ میری آواز تمہارے کانوں میں نہ جائے۔ میرا مظلوم امام ہے، ایسا کوئی رہبر رہنما لے کر آؤ نا جو اتنی مشکلات میں گرا ہوا ہے، ایسے صفاق دشمنوں میں، قاتلوں میں گرا ہوا ہے، اور ساتھیوں کو جمع کرنے کے بجائے روانہ کر رہا ہے کہ اچھا چلے جاؤ، اتنی دور چلے جاؤ کہ مجھ مظلوم کی آواز تمہارے کانوں میں نہ جائے جب میں استغاثہ بلند کروں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، تو کوئی سننے والا نہ ہو۔ کہاں کہاں حسین کو اذیتیں ہوئی ہیں، میں نے بتایا نا کہ یہاں تو آخری امتحان 72 کا لیا حسین نے چراغ خیمہ بجھا کے کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، لو میں نے چراغ خیمہ بھی بجھا دیا تاکہ ایسا نہ ہو۔ چراغ خیمہ کیوں بجھا دیا؟ بہادر لوگ ہیں، غیرت مند ہیں، ایسا نہ ہو کہ غیرت کی وجہ سے جا نہ سکو، لو اب تاریکی ہو گئی چلے جاؤ۔ لیکن کوئی گیا نہیں، گیا کوئی بھی نہیں گیا، ایک فرد بھی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا، چھوڑ کے نہیں گیا حسین کو، سب نے اپنی جانیں قربان کر دی، ایک ایک نے اپنی جان قربان کر دی۔ ہاں ایسے ایسے بھی ملے بعد میں کربلا کے، جن کا بھی انصار حسینی میں نام ہے، چلیے مصائب میں ذکر آ جائے گا۔ جب یہ کوفے کے دربار میں اسیر پہنچے ہیں نا قید ہو کر، تو پہلی بار شام کے بازار دربار میں تو دوسری بار کہ پہلی بار آل رسول پر یہ وقت آیا کہ اس طرح دربار سجا ہوا ہو اور رسول زادیوں کو بے مقنع و چادر اس دربار میں لائے جائے، پہلی بار۔ آپ ذرا آج تصور کر لیجئے کسی شریف خاندان کے، کسی باعزت اور محترم خاندان کی خواتین کو گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتا، جاگیردار ظالم وڈیرے، ظالم جاگیردار جب بے عزتی کرنا ہوتی ہے اس کو باہر لے آتے ہیں نا اس کی عورتوں کو، پوری دنیا میں قیامت بچ جاتی ہے نا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخنا چلانا شروع ہوتی ہیں، کیا ہوا، ظلم ہوا، بربریت ہوئی، خواتین کو باہر لے آئے۔ ذرا تصور تو کرو، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹیاں، ان کو لائے گئے، اور وہی منظر ہے کہ قدموں میں ابن زیاد کے سر رکھا گیا ہے تشت میں حسین کا، اور یہ ملعون بے ادبی بھی کر رہا ہے۔ اس نے بڑے غرور سے، بڑی نخوت سے اسیروں کو دیکھ کر اس نے ایک جملہ کہا تھا۔ اسیروں کی کیفیت تو آپ جانتے ہیں نا کہ بیویوں کے ہاتھ تو بندھے ہیں، بالوں کو اس طرح سے چہرے پہ ڈالا ہے کہ چہرے کا پردہ ہو جائے۔ اس نے خطاب کر کے کہا تھا کہ دیکھا میرے امیر کو اللہ نے کیسی فتح دی، اللہ پر رکھ کے کہتا ہے، اور اللہ نے تم لوگوں کو کیسا اہانت سے دوچار کیا، شکست سے دوچار۔ اب بھلا علی کی بیٹی خاموش رہ سکتی تھی؟ علی کی بیٹی نے پلٹ کر فوراً جواب دیا کہ اللہ نے نہیں، میرے حسین کو اللہ نے تیرے لشکر نے قتل کیا ظلم کے ساتھ۔ بڑے اطمینان سے جواب دیا، تیرے لشکر نے قتل کیا۔ پھر اس نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا امام زین العابدین اسلام کو دیکھ کر کہ یہ کون ہے جو اب تک زندہ ہے؟ بتایا گیا کہ علی ابن حسین۔ کہا کہ علی ابن حسین کو تو میدان کربلا میں مار دیا گیا۔ تو جناب سید سجاد نے خود جواب دیا تھا کہ وہ میرا بھائی علی اکبر تھا، میں علی ابن الحسین ہوں، میرے بھائی کو تیرے لشکر نے، تیری سپاہ نے مارا، بے دردی کے ساتھ مارا۔ ثانیہ زہرا کے سامنے جب اس نے کہا کہ دیکھو میرے امیر کو فتح دی اللہ نے، ثانیہ زہرا نے کہا کہ ابھی تجھے معلوم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں کون جیتا کون ہرا۔ جب مؤذن اذان دے گا اعلان کرے گا، ہماری فتح کا نقارہ بجے گا جب ہمارے نانا کا نام آئے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ خطاب کر رہی تھی تو ایک نابینا صحابی جناب عبداللہ ابن عفیف، نام ہے عبداللہ ابن عفیف، دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں نہیں معلوم واقعہ کیا ہو گیا، بلا لیا گیا تھا نا سب کو،
بڑے بڑے لوگوں کو اشراف کوفہ کے آؤ بیٹھو اپنی فتح دکھانی تھی. تو جب ثانیہ زہرا کی آواز سنی تو عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے کہتی ہیں علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا علی آ گئے؟ کیا علی آ گئے؟ میں علی کی آواز سن رہا ہوں. لوگوں نے پکڑ کے بٹھایا کہ علی کہاں ہے؟ کہا نہیں یہ آواز کس کی ہے؟ پھر کسی نے بتایا کہ علی کی آواز نہیں، علی کی بیٹی زینب کی آواز ہے. اتنا سننا تھا کھڑے ہوئے غصے میں، علی کی بیٹی یہاں دربار میں، مسئلہ کیا ہے؟ پھر بتایا کہ قیدی بنا کے لائیں کر ابن زیاد کو پکار کے ملعون لعنت ہو تجھ پر اللہ کی، تو رسول زادیوں کو، علی اور بطول کی بیٹیوں کو یہاں پر قیدی بنا کر لایا ہے، تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا لیا. اتنا سننا تھا. ابن زیاد غصے میں لال بھبکا ہو کے کھڑا ہو کہ اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا. عبداللہ ابن عفیف نے غصے سے کہا، رو کر کہا، چلا کر کہا وائے ہو تجھ پر، ملعون لعنت ہو تجھ پر، رسول کے صحابی ہونے کی حیثیت سے میرا خیال کر رہا ہے اور رسول کی اولاد کے ساتھ یہ کیا تو نے؟ کاش دنیا یہ تو سوچ لے کہ رسول کی اولاد ہے، یہ اولاد رسول ہیں. عبداللہ ابن عفیف وہاں سے نکل کے غصے میں گھر گئے. بہرحال یہ الگ بات کے بعد میں ان کو حملہ کر کے، نابینا صحابی کو گھر پہ حملہ کر کے ان کی بیٹی کے سامنے شہید کر دیا گیا تھا. ان کو بھی شہید، یہ بھی وہ شہید ہیں انصار حسینی میں شامل ہیں جو واقع کربلا کے بعد شہید ہوتے. لیکن خیر اب میں مصائب کی منزل میں آ گیا. یہیں پر ابن زیاد نے ایک اور حرکت یہ کی کہ امیر مختار جو قید میں ہے، قید میں بار بار تکرار کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں امیر مختار کہاں تھا، کربلا میں کہاں تھا؟ جب معلوم نہیں تو زبانیں بند رکھا کرو. اس مجاہد کے بارے میں اگر معلوم نہیں ہے لوگوں کو تو پتہ نہیں کہاں سے ضعیف، خاص طور پہ وہ چیزیں نکال کے لاتے ہیں جن میں توہین ہوتی ہو امیر مختار کی. تو امیر مختار زنجیروں سے جکڑا ہوا لایا گیا. ابن زیاد نے بلایا. امیر مختار کو معلوم ہو گیا تھا قید خانے میں کہ واقع کربلا ہو گیا اور میرا سید و سردار حسین شہید کر دیا گیا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ آل رسول کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے. جب اسے دربار میں لایا گیا امیر مختار کو زخموں سے چوٹ، کیونکہ تشدد بہت ہوتا تھا اس پہ، زنجیروں میں جکڑا ہوا، تو اسے یہی معلوم ہے کہ شہداء کے سر آئے ہوں گے. تو ابن زیاد نے کہا معلوم ہے تجھے کیا کیا میں نے حسین کے ساتھ؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے. سر کی طرف متوجہ کیا، یہ دیکھ یہ تیرے مولا کا سر. کہا کہ ابن زیاد اطمینان رکھ، اطمینان رکھ، میں تجھے مارے بغیر اس دنیا سے نہیں جاؤں گا، میرے مولا نے مجھے خبر دی ہے. تو ایک قہقہ لگانے لگا، ہنسنے لگا. کہتا نہیں اصل منظر تو نے دیکھا ہی نہیں جو میں دکھانے کے لیے تجھے لے کر آیا ہوں. تو پریشان ہو کہ اصل منظر کیا ہے، یہ منظر کیا؟ کم میرے لیے دردناک ہے کہ میں اپنے مولا کا سر دیکھ رہا ہوں، حسین کا سر دیکھ رہا ہوں، عباس کا سر دیکھ رہا ہوں، علی اکبر کا سر دیکھ رہا ہوں. کہا کہ ذرا اس طرف تو نگاہ کر، دربار میں دوسری طرف. اب جب اس نے دوسری طرف نگاہ کی اور رسول زادیوں پر نگاہ پڑی تو اس نے اسی زنجیروں سے پہلے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا. معاف کر دینا مجھے آل رسول، مجھے بخش دینا، مجھے معاف کر دینا. کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں اندھا ہو گیا ہوتا، میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک سے اس طرح سے ایسا انتقام لوں گا رہتی دنیا تک یاد کر. اس کے بعد زنجیروں سمیت اس نے حملہ کر دیا، سپاہیوں مارنا شروع کیا. آخر سپاہی اس پر ٹوٹ پڑے، اس پہ کوڑے برساتے ہوئے اس کو لے کر گئے اور یہ چلاتا ہوا جا رہا ہے کہ اطمینان رکھنا، اے آل رسول میرا آپ سے وعدہ ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے. یہی وہ امیر مختار ہے کہ جس نے جب انتقام لینا شروع کیا ہے تو یاد رکھو. ہرملہ کے انتقام کے بارے میں بس 2 جملے مجھ سے سن لیجئے کہ جب جناب سید سجاد کو معلوم ہوا امیر مختار کے قیام کا منہال کی روایت ہے، سن لو وہ لوگ جو امیر مختار کو نہیں جانتے ہو، سنو کون ہے امیر مختار. کہ امام نے اس وقت دعا کیجئے، بتائیے کہ فلاں 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 قتل ہوئے، تو امام نے بے ساختہ کہا تھا، منہال گواہ اس بات کا، منہال نے بتایا تھا امیر مختار کو کہ یہ بتاؤ ہرملہ اپنے انجام کو پہنچا یا نہیں پہنچا. تو منہال کہتا ہے مجھے یاد رہ گئی بات، میں کوفے پہنچا، امیر مختار کو معلوم ہوا کہ چوتھے امام کا صحابی آیا ہے، مجھے جگہ دی، اپنے پاس بٹھایا. اتنے میں شور ہوا کہ ہرملہ پکڑ کے لایا جا رہا ہے. تو مجھے ایک دم وہ امام کی بات یاد آئی. میں نے کہا مبارک ہو مختار، میرے مولا کی دعا پوری ہو گئی، ہرملہ گرفتار ہو گیا. کیا مسئلہ ہے؟ میرے مختار نے کہا کیا بات ہے بتاؤ. کہا میں مولا کی خدمت میں تھا، جب تیرے قیام کی خبر ملی مولا نے تجھے دعا دی اور دعا دینے کے بعد پوچھا تھا یہ بتاؤ کہ ہرملہ بھی گرفتار ہوا کہ نہیں، ہرملہ انجام کو پہنچا کہ نہیں پہنچا. سجدہ شکر کیا مختار نے، بلایا ہرملہ کو، بتا آخر تو نے ایسا کام کیا کیا تھا کربلا میں، کون سا کام ایسا کیا تھا کہ میرا مولا تیرے انجام کا منتظر ہے، بتا. نہیں بتاتا تھا، کہتا تھا مجھے قتل کر دے، مجھ سے نہ پوچھ. کہا اس کو ہنٹر برساؤ، کوڑے برساؤ، اس کے پر کوڑے برساؤ. پانی گرم کروایا،
اس کے لیے کہ گرم پانی اس کے اوپر ڈالو. تو وہ پھر اس نے بتانا شروع کیا, امیر سن, جب مجھے حکم ہوا تھا کہ کربلا میں پہنچ اور عمر سعد کے لشکر میں شامل ہوئے تو میں 6 تیر زہر میں بجھے ہوئے لے کر گیا تھا. اب میں باقی تیروں کے حال تو بعد میں سناؤں گا آپ کو, صرف ایک تیر کا حال سنا رہا ہوں آپ کو, اور وہ یہ تھا کہ اللہ کہ جب حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو میدان میں لے کر آئے تھے, یہ اس کے دوسرے تیر کا حال ہے. جب حسین اپنے بچے کو لے کر آئے تھے, پورا لشکر منقلب ہو گیا تھا, اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے, منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے, مجھے طلب کیا تھا عمر سعد نے, اور مجھ سے کہا تھا کہ ایسا کام کر کے حسین کا کلام قطع ہو جائے, اقطع کلام الحسین. میں نے تیر سے شعبہ یعنی 3 منہ کے تیر کو کمان میں جوڑا تھا زہر میں بجھے ہوئے, اور بچے کی گردن کا نشانہ لے کر وہ تیر چلایا تھا. پر اتنا کہتے ہیں نا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نہیں, بچے کی گردن کا نشانہ نہیں لیا تھا, نشانہ لیا ہوگا حسین کی گردن کا. لیکن ابھی آخری مجاہد زندہ تھا نا, ادھر تیر چلا, ادھر بچے نے اپنی گردن کو آگے کر دیا. یہ تو میں نے ہمک کر سامنے کیا تیر کے, یہ تو میں نے کہا نا, لیکن سنیے, جب ہرملہ نے تیر چلانے کا اعلان کیا نا کہ میں نے تیر اپنا کمان میں جوڑ کے چلائے, تو کھڑا ہو گیا امیر مختار, گھبرا کے کہا بس کر, آگے مت بتانا تو نے کیا کیا, آگے مت بتانا. بے ہوش ہو گیا تھا پچھاڑے کھاتے کھاتے. جانتے ہیں نا آپ, یہی ہوا تھا چہلم کے موقع پر جب اسیروں کا قافلہ واپس پہنچا تھا. بس آخری جملہ سن لیجئے, جب یہاں تک پہنچا تھا وہ بنی اسد کا حارث, وہ کسان بتاتے کہ تیر کمان میں جوڑا, بچے کی گردن کا نشانہ لیا, تو گھبرا کے کھڑے ہوئے تھے جابر ابن عبداللہ انصاری اور کہتے تھے بس کر, آگے مت بتانا. تو سید سجاد نے اتنا ہی کہا تھا کہ اے جابر, اے جد کے صحابی, بس علی اصغر کی شہادت نہ سن سکا. ارے سید سجاد کے دل سے پوچھ, علی اصغر کی گردن پہ تیر لگتے بھی دیکھا, بابا کے گلے پہ خنجر چلتے بھی دیکھا, بابا کے سر کو نوک کے سینہ پر بھی دیکھا, جابر خیموں کو جلتے دیکھا, خیموں کو لٹتے دیکھا, سیدانیوں کے سروں سے چادروں کا چھننا دیکھا, قیدی بنا کر رسول زادیوں کا بازار میں پھرایا جانا دیکھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں, ان کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں, مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت کو شکست فاش دو چار کر دے. جہاں بھی کوئی مریض ہے, بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے مجھ سے کہا ہے, سب کے نام لوں گا تو کافی وقت ہو جائے گا. باری الہ بحق محمد و آل محمد, بحق بیمار کربلا, ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ دے. مجھ ناچیز کو بھی شامل کر لیجئے. پروردگار بحق بیمار کربلا صحت دی اللہ نے, مزید جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے. اور تمام مریضوں کے لیے پھر ایک بار دعا کر رہا ہوں. مریض بہت جانتے ہیں آپ, امیدیں لگا کے دعا کے لیے کہتا ہے, میں مجبوری ہے کہ سب کے نام نہیں لے سکتا. سب کے لیے دعا کیجئے, پروردگار سب کو صحت کاملہ و عاجلہ. بار الہ اس وبا کا خاتمہ کر دے, تمام انسانیت کو اس مرض سے رہائی دلا دے. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو فتنہ نیا فتنے نے سر اٹھایا, اس فتنے کا سر کچل دے. بار الہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, ہمیں بردباری, صبر, تحمل اور شجاعت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. علماء کرام اور السلام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. تعجیل فرما. ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا, برادر سید نیاز حسین رضوی کے مرحومین, آل جاوید زیدی صاحب کے مرحومین, وقار حیدر زیدی صاحب کے مرحومین, اور اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ, 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.